پولیس میں جاب کرتا ہوں، تھانے میں لکھائی کا کام زیادہ ہوتا ہے اور میں فائلز تیار نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے فائل لکھوانے کے لیے فیس دے کر لکھوا لیتا ہوں، جبکہ معلوم ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ دونوں لکھے ہوتے ہیں۔ کیا کمپیوٹر پہ یہ کام کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی۔ جھوٹ بولنا، لوگوں کو غلط شہادتوں میں پھنسانا، یہ حرام ہے، حرام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اٹھ کے بیٹھ کے، اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ نے مجھ پہ رات کیا آیت نازل کی ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ نے رات مجھ سے کہا ہے کہ عدلت الشہادۃ زور بالشرک، آج رات کے بعد میں شرک والے کو بھی وہی عذاب دوں گا جو جھوٹی گواہی والے کا عذاب ہے۔ جھوٹی گواہی پہ بھی خدا کا ایسا عذاب ہوگا اور شرک پہ بھی اتنا ہی عذاب۔ سر مبارک پکڑ لیا، آپ نے فرمایا الا واتقوا قول الزور، لوگوں جھوٹ بولنے سے بچنا، لوگوں جھوٹی گواہی نہ دینا، لوگوں شرک نہ کرنا۔ اس لیے جھوٹ ٹائپ کرنا، عدالتوں میں پیش کرنا اور اس جھوٹ پہ مقدموں کا چلنا اور جھوٹی گواہیاں دینا، یہ سب حرام چیز، یہ سب شرک کے برابر کے گناہوں میں شمار ہوتی ہیں، ہمیشہ بچنا چاہیے۔ شریعت نے اس میں جو رخصتیں بھی دی ہیں وہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ ہیں، جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس لیے کبھی خطرہ پڑ جائے خواتین کی عزت کو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی کو خطرہ ہو گیا تھا، بادشاہ لے جاتا چھین کے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں اتنی حیا ہے کہ بھائی بہن ہو تو بہنوں کو نہیں چھینا کرتا، باقی بیٹیوں اور بیویوں کو چھین لیتا ہے، تو جب ملے وہ تو اسے کہنا کہ تم میری بہن۔ اور پھر یہ جو کچھ کہا اس کو آگے بھی کہا، فرمایا زمین میں، روئے زمین میں اس وقت اللہ کو ایک ماننے والا تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں، ایسے نہ ہو بادشاہ تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈال۔ اللہ کہتا ہے صدیقا نبیّا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے ہی سچے ہوتے ہیں لیکن بہت سچا آدمی۔ سچ اور جھوٹ کے امتحان میں پڑ گئے نا، جو صدیقین ہوتے ہیں اپنے زمانے کے، ان کے اسی طرح کے امتحان ہوتے ہیں بیچاروں کے۔ بیوی نے کہا ان کی جا کے، اس سے کہا جاؤ، بھائی بہن کو میں نہیں تنگ کروں۔ یہ چیزیں ہیں۔ دو باتیں اور بھی جاننے والے جانتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے اور اس میں محدثین نے کیا لکھا، قتل کا خطرہ ہو اور قتل کے خطرے میں وہ پکڑ لیں اور کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرو وگرنہ تمہیں مار دیں گے۔ یہ ہوا تھا اس سے عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ عمار آئے اور رو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عمار 18-19 سال کا لڑکا، جذباتی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رونا ہی تھا نا۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میں جس راستے سے آتا ہوں یہ ابو جہل وغیرہ یہ سارے بدبخت بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو، نہیں کہتا تو مار، پٹائی ہوتی ہے۔ آج تو انہوں نے حد ہی کر دی پٹائی کی بھی، اور میری زبان سے آپ کے متعلق 2-4 جملے اوپر نیچے ہو گئے۔ وہ ہنسے اور چھوڑ دیا۔ میں اتنا ڈرتا ہوں آپ کی توہین سے کہ کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے، اللہ نے وہی نازل فرما دی۔ اللہ نے کہا کہ جب تمہیں مجبور کیا جائے جھوٹی شہادت اور گواہی پر، کفر پر، تو کر گزرو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر تمہارا دل ایمان پہ قائم ہے نا، ہمارے نزدیک یہ مجبوری ہے کوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار، مجھے اونچا نیچا کچھ کہنا پڑے تو کہہ لیا کرو، جان چھڑاؤ ان کے ظلم سے۔ اٹھا کر لے جائیں اور 5 دن پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ گیا کہاں ہے، اور کہیں اس جھوٹی گواہی کو دینا ضروری ہے، ورنہ تمہاری ساری عمر کی کمائی ایک لمحے میں آگ لگ جائے گی۔ یہ فون اٹھاؤں گا اور اس کے بعد تم زیرو، بولو، فیصلہ کرو۔
اللہ نے ان صورتوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، یہ نہیں ہے کہ اتنی جلدی یہ چیزیں ہو جائیں۔ تو اس لیے ان کاموں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ٹائپ کرنا، جھوٹ اور سچ، یہ سب حرام کام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام ہے۔